پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خون کی لکیر تھی. کیا ایسی خون کی لکیر آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ان کے درمیان تو دیکھیں نا، بھٹو کا قتل تھا، ایک لمبی کوڑے تھی، پھانسیاں تھیں، جیلیں تھیں. خون کی لکیر تو وہیں سے شروع ہوئی نا جب پھانسی دی. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو کا جو تعلق تھا وہ احسان مندی کی بنیاد تھی. بھٹو نے سپر سیڈ کیا تھا کئی جرنیلوں کو اور ضیاء الحق صاحب اوپر آئے تھے. تو اس حوالے سے کیا خون کی لکیر خون کی لکیر دیکھو نا، بھٹو صاحب کے قتل اور ان کے اقتدار سے رخصت کرنے کے بعد ہوئی بنی تھی نا، جس میں ان کی وہ ظاہر ہے ان کو غصہ تھا، اور جب ان کو پاور ملی تو، لیکن بے نظیر بھٹو نے انتقام نہیں لیا. بے نظیر بھٹو نے کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اعتماد بنتے بنتے کئی سال لگ گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو کی دونوں گورنمنٹوں میں یہ مسٹرسٹ رہا کہ ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ کشمیر کا سودا ہو جائے گا، پھر کہا گیا کہ جی انڈیا سے کوئی خفیہ مذاکرہ، سیکورٹی رسک کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ ایٹم بم کا ہی سودا کر دے گی. لیکن ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں، الٹ بلکہ ثابت ہوئیں. تو پھر آہستہ آہستہ پھر زرداری صاحب آئے، انہوں نے اس مسٹرسٹ کو اور بھی ختم کرنے میں مدد دی. تو ظاہر ہے جب کوئی مسٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے دور ہونے میں وقت بھی لگتا ہے. اب خونی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی. میرا نہیں خیال کہ خونی کوئی، دیکھیں کوئی ابھی تک تو دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی مثال قائم ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے کسی بندے کو قتل یا اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں کی. تشدد کی واقعات ہیں، جیل کے واقعات ہیں، وہ ہماری تاریخ تاریخ میں سارے واقعات بڑے بڑے ہیں. اے این پی کے ساتھ کیا ہوا، کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، نون کے ساتھ کیا ہوا. تو ایک پوری لمبی تاریخ ہے. تو اسی طرح کی تاریخ سے پی ٹی آئی بھی گزر رہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ زیادہ آج سخت ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو لیکن کوئی خونی لکیر نہیں ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں نا، تحریک انصاف کی اور نون لیگ، بالخصوص یہ دونوں پارٹیاں، ان کی بنیاد اور طاقت جو ہے وہ پنجاب سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اور بنیاد بھی پنجاب سے. اور دونوں کی جو اوریجنل سوچ تھی، چاہے وہ نون تھی چاہے پی ٹی آئی، وہ ایک پرو آرمی یہ پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، جب نون شروع ہوئی تو بعد میں اس نے جو بھی شکل اختیار کی، لیکن شروع میں تو میڈ ان پاکستان کا نعرہ ہوتا تھا نواز شریف کا، اور عمران خان کا بھی نعرہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا. اور انہوں نے نواز شریف کی انڈیا سے دوستی کی مخالفت کی، انہوں نے ہر اس اقدام کی مخالفت کی جو اسٹیبلشمنٹ، اور جس میں نواز شریف کی لڑائی تھی اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. تو بنیادی طور پر تو یہ دونوں جماعتیں اتحادی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. اور جب بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جاتی ہے اقتدار کے لیے، یہ دونوں پھر وہ اپنی لڑائیاں بھول کے پھر گڈ مڈ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کالمز میں ایک لفظ کی تکرار ہوتی ہے، تضادستان. اس سے کیا مراد ہے آپ؟ میرا پیارا ملک پاکستان. اچھا، کیا کیا تضادات ہیں؟ اگر دو ایک آپ. ہمارے ہاں ہر چیز میں تضاد ہے. میرے اندر تضاد ہے، آپ کے اندر تضاد ہے، مقتدرہ کے کردار میں تضاد ہے، سیاستدانوں کے کردار میں تضاد ہے، عدلیہ کے کردار میں تضاد ہے، بیوروکریسی کے کردار میں تضاد ہے، علماء دین کے کردار میں تضاد ہے. کہاں نہیں ہے وہ مجھے بتائے. تو بس پھر اس لیے یہی میرے پیارے ملک پاکستان کو میں پیار سے تضادستان کہتا ہوں. تضادستان. اچھا سر، آخری سوال، دس از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ جب آپ نے جرنلزم شروع کی اس وقت کی اور آج کی جرنلزم میں کیا اخلاقی طور پر تنزلی ہے؟ کیا نہیں، تنزلی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن فرق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی تھی. اچھا، بہت محنت کرنی پڑتی تھی، اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کیونکہ بڑے بڑے جائنٹس ہوتے تھے، ان کے اندر آپ نے تھوڑا اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا بھی نمایاں کرنا ہے تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اب ٹی وی سکرین ہے، اور ٹی وی سکرین پہ آپ کسی کی شلوار اتار لیں
صحیح، تو آپ 1 منٹ میں مشہور ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ضروری نہیں کہ شلوار کے اتارنے کے لیے آپ نے کوئی عمل پڑھا ہو یا آپ نے کوئی مطالعہ کیا ہو, آپ کے پاس تیز بلیڈ ہو تب بھی آپ شلوار اتار سکتے ہیں. تو زبان کا بلیڈ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا, ذہن کا بلیڈ بیچارہ نکارا ہو گیا. واہ واہ سر, اسی نوٹ پر ختم کرتے ہیں. بہت مہربانی. تھینک یو.